کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد نبی اسلام کی حدیث ہے کہ قبروں کو پکا نہ کیا جائے. صحیح مسلم کتاب المساجد میں ہے ان پر مجاور نہ بن کر بیٹھا جائے، ان پر قبے نہ تعمیر کیے جائیں، وہاں صلاۃ نہ پڑھی جائے. تو آج ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی کیا کرتے ہیں؟ جب ان سے کہا جائے یہ کام کیوں کرتے ہیں تو وہ بات سنتے نہیں. پہلے کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتا. آپ مجھے بتائیں، آپ قرآن و حدیث کو سنیں، اس کو پڑھیں، کس ولی نے ایسا کہا ہے؟ کوئی ایسا ولی ہو سکتا ہے جو نبی اسلام کی تعلیمات کے خلاف یہ کہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لاکھوں کروڑوں صلاۃ و سلام کہ انہوں نے یہ فرمان جاری کیا ہو کہ قبریں پکی نہ کرنا، ان کو کچی رکھنا، ان پہ مجاور نہ بن کے بیٹھنا اور ان پہ قبے یہ مزارات تعمیر نہ کرنا، وہاں صلاح ادا نہ کرنا. تو کوئی ولی ایسا ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہو، ان کی تعلیمات کے خلاف عمل کرے؟ کوئی ولی ایسا نہیں ہو سکتا، نہ کسی ولی نے ایسی یہ بات کہی ہے. تو جب ایسے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ سمجھایا جائے کہ لوگوں کی بات تو سچی نہیں ہو سکتی، قرآن اور حدیث سچا ہے. آپ ذرا ان کو دیکھیے، صحابہ کرام ہیں ان کے اولین جو اس قرآن کے مخاطب، جو جن کے زمانے میں قرآن نازل ہوا، کس صحابی رسول نے آپ کو ایسا بتایا ہے؟ ان کے شاگرد آگے تابعی ہیں، تبع تابعین ہیں، فقہی ائمہ ہیں، اس کے بعد محدثین ہیں. کس نے یہ بات آپ کو بتائی ہے؟ اس کے علاوہ آپ آ جائیں کہ اللہ کے بھیجی ہوئی انسان پر آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آ گئی، اس پہ کوئی ایسا مشکل گھڑی آ گئی کہ اس کو اب اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. تو اپنی دعاؤں میں وہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے انبیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، ان کے وسیلے سے آپ دعا کریں. حالانکہ اس کی نیت میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن یہ قرآن و حدیث کے کام خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، مخلوق محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن خالق مخلوق کا محتاج نہیں ہے. وہ انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. وہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب اس کو کوئی بھی باہر سے نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کو وہاں بھی رزق دیتا ہے. 4 مہینے کے بعد جو روح پھونکی جاتی ہے، وہ پروسیس پورا کرنے کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہاں تو وہ کسی کا واسطہ وسیلہ دینے کے قابل ہی نہیں ہوتا، وہ تو خود لاچار ہوتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی چھاتی سے اس کا رزق تیار کر دیا. وہ روتا ہے، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے. اس کے بعد جب وہ جوان ہوتا ہے، سارا بچپنا گزار کے جب وہ بڑا ہوتا ہے، تو مالک کائنات اس کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی بندگی کے لیے، کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کو پکارا جائے. لیکن یہ بڑا ہو کر اپنے معاشرے میں نہ جانتے ہوئے قرآن و حدیث، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے. اور سب سے پہلے انبیاء، پھر صالحین، پھر صدیقین، پھر شہداء. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ الفاتحہ کی آیت ہے کہ بے شک اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تمام طرح کی عبادت تیرے لیے کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو جب بندے کو کوئی مصیبت آئے، کوئی بھی کسی طرح کی مصیبت آئے، مالی جانی بدنی کوئی بھی آئے، تو وہ یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد کے نعرے لگائے. تو کیا اس رب کو دکھ نہ ہوتا ہوگا جس نے انسان کو اتنی اچھی اچھی نعمتیں دیں؟ تمام دنیا کے یہ جو نظامات ہیں، چاہے یہ سورج چاند تارے ہوں، یہ ہواؤں کا نظام ہے، یہ بارشیں برساتا ہے، زمین سے طرح طرح کی نباتات اس کے لیے اگاتا ہے. یہ انسان کھا کر جب اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہوگا. جیسے یہ بات ہے کہ ایک دنیاوی مثال ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں یا کسی پہ اپنا مال خرچ کریں تو وہ ہمارے بارے میں کسی سے کوئی بات کرے کہ یا ہمارا کھا کر کسی اور کے گن گائے، تو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برداشت کر سکتے. تو لیکن وہ رب ہے خالق کائنات، تمام مخلوقات سے اس کو افضل بنایا، اس کے لیے کتنی طرح طرح کی چیزیں پیدا کی. تو وہ یا رسول مدد اور یا علی مدد، یا غوث مدد کے نعرے لگائے، ان کے نام کی نظر و نیاز دے، یا کسی اور کے بارے میں کہے کہ میری بگڑی بناؤ یا میری یہ کھوٹی کرو کھری، تو کتنا ظلم ہے، کتنا شرک ہے. یہی میرے بھائیوں شرک ہے. یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی وہ نظر و نیاز دے. ایک اللہ حق رکھتا ہے کہ اس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے. نبی علیہ السلام نے جب مکے میں ابراہیم علیہ السلام کا بت توڑا، بڑی عظیم شخصیت ہیں ابراہیم علیہ السلام، بہت عظیم شخصیت ہیں. یہود بھی ان کو مانتے تھے، نصارہ بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی ان کو مانتے تھے. یہ سب کے ہاں محترم شخصیت تھیں. لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت آپ نے سنی ہے؟ کیوں ان کو باپ نے گھر سے دین سکالا دیا کہ اگر یہ ابراہیم بات کہو گے تو گھر سے نکل جاؤ، نہیں تو میں تم کو سنسار کر دوں گا. جب آئے قوم سے پالا پڑا تو آگے بادشاہ نمرود ہے، اس نے کیوں آگ میں ڈالا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ایسا کہا تھا؟
اس اللہ کے بندے نے ایک یہی کہا تھا کہ ایک اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ نام ہی نام ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو نبی اسلام نے جب ابراہیم السلام کا بت توڑا تو انہوں نے مشرکین نے ان کے ہاتھ میں پانسے دے رکھے تھے، قسمت معلوم کرتے تھے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا جب بت ان کا توڑا اور آیت پڑھتے جا رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے، یعنی شخصیت کا بت توڑا ہے، اس میں شخصیت کی توہین نہیں ہے، لوگوں نے منسوب کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت میں یہ نہیں کہا کہ تم مجھے اللہ کا شریک کرنا، خود سے لوگوں نے ایسے کیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ظالمو، یہ تو خود بت شکن تھا، تم نے ان کا بت بنا کر رکھ دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا، مریم صدیقہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا بت تھا، یہ اصاف، یہ نالا، حبل، یہ جتنے تھے یہ شخصیات تھیں، کوئی لکڑی پتھر کے بت نہ تھے۔ آج بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ یہ جی بتوں کے لیے بہت سی آیتیں آئی ہیں، وہ بت نہیں تھے، ان کے پیچھے شخصیات تھیں۔ جیسے قوم نوح ہے، سورہ نوح میں 5 ولیوں کے نام آئے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ قوم نوح علیہ السلام کے صالحین لوگ تھے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، کچھ نسلیں گزریں تو وہ اللہ کے مقابلے میں الہ بن بیٹھے، کسی سے کھوٹی کھری کروائی جاتی، کسی سے رزق کی فراوانی کے لیے دعا کرائی جاتی، کسی سے اولاد مانگی جاتی، کسی کو اور مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا۔ تو اس کام کے لیے نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کی جو عرصہ ہے وہ 950 سال ہے، عمر اللہ ہی جانتا ہے کتنی تھی۔ تو 950 سال ابھی اعمال کا معاملہ نہیں آیا، ایک اس کلمہ کے پیچھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ مسئلہ الہ، یہ لا الہ الا اللہ، اس کے پیچھے گزر گیا کہ اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ وہ کھوٹی کھری کرتا ہے، یہ کھوٹی کھری نہیں کر سکتے، میں ان کو اللہ نے موت دے دی، اس کے نام کی نظر و نیاز دو، غائبانہ اس کو پکارو، وہ تمہاری بگڑی بنا سکتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ اس اللہ کے بندے نے 950 سال تبلیغ کی تو چند کے علاوہ کسی اور نے ایمان نہیں لایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا عذاب بھیجا، اور ہمارے لیے وہ ایک نمونہ ہے۔ اور آج ہم کلمہ پڑھنے کے بعد دیکھو میرے بھائی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہم پہ کوئی مشکل آ جائے تو ہم کہیں یا رسول مدد، یا علی مدد۔ ان شخصیات نے کب یہ دعوت دی ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پکاریں؟ وہ تو اس کو شرک کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اسی کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاریں، ان کے لیے مشکلیں برداشت کیں، کعبہ چھوڑا، پتھر کھائے طائف میں، کسی نے ان پر اوجڑی رکھ دی۔ یہ کس لیے کیا تھا؟ کیا ان کا تنازع تھا؟ کوئی سرداری چاہتے تھے یا کسی دولت کا، کوئی دولت کا مطالبہ تھا؟ نہیں، ایک کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، اس کے پیچھے یہ ساری جنگ تھی۔ تو یہ جو مسلک پرستی کی آڑ میں ہم پہ اللہ تعالیٰ، یہ جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے مسلک پرستی، کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، لیکن کوئی کسی مسلک کا ہے، کوئی کسی مسلک کا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بات بتائی جائے کہ قرآن میں یہ آیا ہے تو وہ جھٹ سے بات سنتا نہیں، کہہ دیتا ہے کہ تم فلاں مسلک کے ہو۔ اگر بتایا جائے یہ توحید ہے، تم وہابی ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو۔ ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ ہو، صرف مسلمان ہوں، اللہ کا قرآن پڑھیں، نبی اسلام کی تعلیمات پڑھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ قرآن و حدیث کہتا کیا ہے، کیونکہ انہی طریقوں میں نجات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گروہ بندی ہے، جو مسالک ہیں، جو تنظیمیں ہیں، جو جماعتیں ہیں، یہ کبھی بھی ان یہود نصارہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب ایک امت لیول پہ مسلمان اس کسوٹی پر اکٹھے ہوں گے قرآن و حدیث، تو پھر وہ اس امریکہ کے صدر کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ ان مذہبی تنظیموں اور ٹولوں سے تو اس کو فائدہ ہے، انبیاء کی امامت نبی اسلام نے وہاں کرائی، کتنا عظیم ترین وہ ہمارا مقام مسلمانوں کا، تو اس نے کتنا بڑا اعلان کر دیا۔ کیوں کر دیا اس نے؟ یہی وہ مسلمان تھے پھٹی جوتوں اور کپڑوں والے، ٹوٹی تلواروں والے، ان سے یہ کانپتے تھے، جزیہ دیتے تھے، ان کے آگے وہ سر نہیں اٹھاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں قول میں سچے تھے۔ اور میرے بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں کہ ایمان قول اور فعل دونوں کا نام ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، اس کے بعد جو چاہے مرضی عمل کرتا رہے، چاہے عبادت اللہ کی کرے، چاہے اللہ کی عبادت کسی اور کی ساتھ کر کے کرے تو اس سے پوچھا نہ جائے گا، اس کا کلمہ پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کلمہ اپنی شرائط کے ساتھ ہے، اور اس کی سب سے پہلی شرط ہے کلمے کا علم، کہ اس کو علم ہونا چاہیے کہ میں اپنے منہ سے کیا ادا کر رہا ہوں۔ جب وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں، الہ بڑا وسیع المانی لفظ ہے، اس کے معنی ہیں
کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی. تمام طرح کی بندگی جو ہم لوگ صلاح میں بھی پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام مالی جانی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. ہمارا مال لگے تو اللہ کے لیے، ہماری جان لگے تو اللہ کے لیے، ہماری اور کوئی کافی ہو تو ایک اللہ کے لیے، بندگی اس ایک اللہ کے لیے. تو جب بندہ یہ اقرار کرتا ہے تو اس کو پھر اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے. پھر وہ جب غیر کے نام کی نظر و نیاز دے گا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیفینیٹلی وہ شرک کرے گا. جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگوں میں مشہور ہے کہ جو ولی گزرے ہیں عبدالقادر جیلانی صاحب، ان کے نام کی 11ویں دینا بہت بڑا ثواب ہے. کہاں عبدالقادر جیلانی صاحب نے یہ کہا کہ میرے نام کی 11ویں دو؟ وہ تو خود اللہ کو پکارنے والے تھے. کہاں انہوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ ان کے نام کی نظر و نیاز دیں؟ کسی ولی نے یہ تعلیم نہیں دی، نہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور جو محدثین فقہ ائمہ ہیں، انہیں تو اس کو شرک کہا ہے. فقہ میں بھی ان مسائل پر بحث کی گئی ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز، غیر اللہ کا واسطہ وسیلہ، غیر اللہ کو پکارنا، یہ شرک ہے. توحید لا الہ الا اللہ، یہ توحید قابل قبول اس وقت ہے جب اس کو اپنی شرائط اور علم کے ساتھ کیا جائے کہ ایک اللہ کو پکارا جائے، یا اللہ مدد، اس کو داتا دستگیر، اس کو کھوٹی کھری کرنے والا مانا جائے، اس کو حاجت روا مشکل کشا مانا جائے. جب اللہ بھی مشکل کشا ہو، علی رضی بھی مشکل کشا ہو، اللہ بھی کھوٹی کھری کرے، بر امام علی سرکار بھی کھوٹی کریں، تو بتاؤ کتنے الہ ہو گئے؟ لا الہ الا اللہ تو گیا، وہاں تو ایک الہ کا مطالبہ ہے کہ ایک الہ کی ہم بندگی کرتے ہیں. اور الہ اتنا وسیع المعانی لفظ ہے، اللہ کے تمام ناموں میں سے یہ نام کلمے میں منتخب کیا گیا. تو الہ ایسا لفظ ہے کہ جو بہت وسیع معنی رکھتا ہے. اس کو سمجھنا ہے لا الہ الا اللہ کہ اصل معنوں میں داتا وہ ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ کھوٹی کھری کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. نظر و نیاز اس کے لیے، پکار اس کے لیے، غائبانہ اس کو پکارنا ہے. رزق وہ دیتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے. کوئی کسی نبی، ولی، صدیق، شہید کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی موت کو روک لے یا اپنی زندگی بڑھا لے یا اپنے رزق میں کمی کر لے یا رزق بڑھا لے. تمام انبیاء نے یہی دعوت دی، حتیٰ کہ نبی اسلام بھی اللہ تعالیٰ ہی کو مشکل کشا کہتے تھے، اسی کی دعوت لوگوں کو دیتے تھے. خود کہا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرواتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. میں تو وہی بات کہتا ہوں جو مجھ پر وہی آتی ہے. نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تو اس کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے. اور دنیا کے تمام معاملات جب ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس آتی ہیں تو وہ بھی خادم کا مطالبہ کرتی ہیں کہ میں چکی پیس کے گھر کے دوسرے کام کر کے تھک جاتی ہوں، ایک خادم عنایت کیجئے. تو نبی علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں. اس وظیفے میں بھی اللہ کی بڑائی ہے کہ 33 مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیے، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر رات سونے سے پہلے میری پیاری بیٹی فاطمہ کہنا، اللہ تعالیٰ تمہارے کام آسان کر دے گا. یہ تینوں جو ورد اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائے، ان میں کھلی اللہ کی توحید ہے.